جو آپ پارلیمنٹیرینز، ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز یہاں پر بیٹھے ہیں، ان سب نے وفا کی ایک تاریخ رقم کی ہے. آپ سب نے نہ صرف وفا کی تاریخ رقم کی ہے، بلکہ آپ سب نے جد و جہد کی. آپ سب نے پاکستان کا جو مسلم لیگ کا کلچر تھا، خواجہ آصف نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ نے 72 سال کے بعد مسلم لیگ کا کلچر بدل دیا ہے. جس طرح آپ ظلم کے سامنے، جبر کے سامنے، دھونس اور دھاندلی کے سامنے آپ کھڑے رہے ہیں، اپنے قائد کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، قائد کے موقف کے ساتھ، قائد کے نیریٹو کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ. میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے نہ صرف سلام پیش کرتی ہوں بلکہ سلوٹ کرتی ہوں. میاں صاحب نے جو بیانیہ دیا پاکستان میں، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ میاں صاحب کا بیانیہ ہے، اور وہ جانتے ہیں نا کہ وہ بیانیہ کیا ہے. اگر اس بیانیے کو صرف ایک نعرے میں سمو دیا جائے تو وہ ہے ووٹ کو عزت دو. تو پھر میاں صاحب تو اسمبلی میں نہیں ہے نا، میاں صاحب تو نااہل ہیں، میں بھی نااہل ہوں، تو میاں صاحب پھر کس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں؟ قوم سے بھی زیادہ قوم کے ووٹ کی ترجمانی کون کرتا ہے؟ آپ سب کرتے ہیں. تو اس سے زیادہ جو قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو ووٹ کی عزت اور ووٹ کی حرمت پامال ہوئی ہے، اس کے سب سے بڑے گواہ یہاں پر یہ ایم این ایز، ٹکٹ ہولڈرز اور سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے حلقوں میں جس طرح سے دھاندلی ہوئی، اور وہ دھاندلی 3 مہینے پہلے شروع ہو گئی تھی، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو دھاندلی آپ اس کے عینی شاہد ہیں، گواہ ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ہر بیماری کا علاج اس ایک نعرے میں، جس کو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، اس میں چھپا ہوا ہے. کیونکہ جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو پھر جو لا کر ہمارے سروں پہ مسلط کیے جاتے ہیں، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں لائق کون ہے، اس میں کون جو ہے وہ ملک کی خدمت کر سکتا ہے، کس کے اندر اتنی کوالٹیز ہیں. اس میں پھر ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے، اور وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ کون کتنا تابع دار ہے. اور جب تابع داروں کو لایا جاتا ہے تو آج پاکستان میں جو مہنگائی ہے، پاکستان کے اندر جو لاقانونیت ہے، پاکستان کے اندر جو انتقام ہے، پاکستان کے اندر جو آئینی اور جو شخصی حقوق جن کے اوپر بالکل گورنمنٹ کا کنٹرول ہے، جو کہ سسپینڈ ہوئے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے. اور جب میاں صاحب آپ کا مقدمہ اٹھاتے ہیں، آپ کی جنگ لڑتے ہیں، پاکستان کے عوام کی جنگ لڑتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ آئین کی عزت ہونی چاہیے، جب وہ کہتے ہیں کہ قانون کی عزت ہونی چاہیے، جب وہ کہتے ہیں کہ انتقام نہیں احتساب ہونا چاہیے، جب وہ کہتے ہیں کہ میرے لوگوں کی ترجمانی ہونی چاہیے، ووٹ کے جو بکسے ہیں اس کے اندر جس کا ووٹ ڈالا جائے اسی کے نام نکلا جائے، تو پھر ان کے اوپر غداری کے مقدمے بنتے ہیں، ان کے اوپر غداری کے پرچے کٹتے ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ کیسا غدار ہے یہ، جس نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر دیے؟ کیسا غدار تھا یہ، جس نے آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کا جو سیکیورٹی تھی، پاکستان کا جو ڈیفنس تھا، اس نے اس کو مضبوط کر دیا؟ کیسا غدار ہے یہ، جس کی غداری کی گواہی چاگی کے پہاڑ بھی دیتے ہیں. کیسا غدار تھا یہ، کیسا غدار تھا یہ جو JF-17 تھنڈر بنا گیا اور پاکستان کے ڈیفنس کو ناقابل تسخیر بنا گیا. کیسا غدار تھا وہ جو موٹر وے بنا گیا، جس پہ ضرورت پڑنے کے اوپر جنگی جہاز لینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ٹیک آف بھی کر سکتے ہیں. کیسا غدار تھا وہ جب وہ اقتدار میں آیا تو پاکستان کی ہر گلی سے، پاکستان کے ہر شہر سے بارود کی بو آتی تھی. پاکستان کے شہروں میں شہریوں پر ڈرون حملے ہوتے تھے، دھماکوں میں
बॉम्ब धमाकों में रोज लोग शहीद होते थे। कैसा गद्दार है वो कि अपने सीने पे अपनी सिक्योरिटी रिस्क को लेकर वो ज़र्बे अज़्ब और रद्दुल फसाद लड़कर, कहते हैं ना कि उसके पीछे फौज थी, बिल्कुल रद्दुल फसाद में ज़र्बे अज़्ब के पीछे फौज थी, लेकिन आगे नवाज शरीफ खड़ा था। नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा, कैसा गद्दार था जो मुल्क में खजाना कमजोर होने के बावजूद उसने फौज को, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि इतनी बड़ी बड़ी जंगें हम लड़ने जा रहे हैं, हम आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। उसने अपनी हुकूमत का पेट काट कर पैसे निकाल कर जो है वो दिए उस जंग के लिए और आगे बढ़ के वो जंग लड़ी। कैसा गद्दार है वो जिसको जब पाकिस्तान मिला तो 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी, पाकिस्तान को रोशनियां देकर चला गया। कैसा गद्दार था वो। और फिर बड़े अफसोस की बात है, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये हुक्म आया कि इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाए और उसके पर्चे जो हैं और इश्तिहार जो हैं वो जगह जगह लगाए जाएं। आप लगाएं इश्तिहार, उसमें बेशक आप नवाज शरीफ का चेहरा डाल दें, लेकिन जब आप गद्दारी का, भगौड़े होने का इश्तिहार लगाएंगे तो लोगों को उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ की शक्ल नजर आएगी। लोग उसमें नवाज शरीफ को नहीं देखेंगे, उसमें उनको जनरल परवेज मुशर्रफ की झलक नजर आएगी, जो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब हुआ, जिसको अदालतों ने सजा दी और नतीजतन क्या हुआ कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा उस अदालत को ही सफाए हस्ती से मिटा दिया गया। वो कानून को, आइन को, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को मुक्के दिखाता हुआ निकल गया और किसी अदालत की, किसी जज की इतनी जुर्रत नहीं हुई कि उसको ललकार सके कि तुम भी मुल्क में वापस आओ। और फिर कहते हो कि हम ढोल बजाएंगे। नैब ने कल कहा कि हम ढोल बजा के ऐलानात करेंगे कि नवाज शरीफ को वापस लाओ। तुम्हें इतना शौक है ढोल बजाने का तो जरूर बजाओ, लेकिन जब तुम ढोल बजाओगे तो आवाज ढोल की नहीं आएगी, आवाज अरशद मलिक की गवाही की आएगी। जब तुम ढोल बजाओगे तो ढोल में से जो आवाज आएगी वो शौकत अजीज सदीकी की गवाही की आवाज आएगी। जब तुम ढोल बजाओगे तो आसिम सलीम बाजवा साहब के पिज़्ज़े के कारोबार की आवाज आएगी। जब तुम ढोल बजाओगे तो आवाज आएगी कि किस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें करते रहे। आवाज आएगी कि नैब को कुछ खास फेस और कुछ खास केस ही क्यों नजर आते हैं। आवाज आएगी कि काजी फाइज ईसा जैसे अपराइट जज, उनकी वाइफ जो सरीना ईसा हैं, वो तो लाठियां टेकते हुए अदालतों के चक्कर लगाती हैं, एफबीआर के बाहर खड़ी होकर इंतजार करती हैं, लेकिन जनरल आसिम सलीम बाजवा की वाइफ, इमरान खान साहब की बहन, उनको तो कोई अदालत, कोई नैब बुलाने की जुर्रत नहीं कर सकता। और जब आप ढोल बजाएंगे तो अभी कल जो इंकशाफात आज मियां साहब ने आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं, तो उसमें जो बशीर मेमन साहब हैं, उनकी गवाही की आवाज आएगी। नवाज शरीफ की आवाज तो आपने बंद कर दी, नवाज शरीफ की तकरीर टीवी पे दिखाने की इजाजत नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ की आवाज अब टीवी पर दिखाने की जरूरत भी नहीं है। नवाज शरीफ का मुकदमा गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर पहुंच चुका है। अब आवाज उसकी बंद करोगे कि भी तो उसकी आवाज गूंजेगी इंशाअल्लाह। और नवाज शरीफ की आवाज उस गली, मोहल्लों, घरों तक पहुंचाने में मीडिया का किरदार तो है, मियां साहब के नैरेटिव का किरदार तो है, आप सबका है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज ने आवाज वो गली गली पहुंचाई है, वो नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म ने वो आवाज गली गली पहुंचाई है। और मेरी, अब क्योंकि मगरिब का टाइम है तो मुझे इसको जल्दी खत्म भी करना है अभी, लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहना चाहती हूँ कि आज ये भी आवाजें आती है ना कि नवाज शरीफ बीमार हैं, बाहर हैं, तो अंदर क्यों नहीं आते, वापस क्यों नहीं आते, और शायद कारकुनों को लड़ने के लिए छोड़ दिया है। तो मैं अपने कारकुनों को ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ ने अपने कारकुनों को अकेला नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने सारे जुल्म, सारे वार
پہلے اپنے سینے پہ لیے اور اس کے بعد ہماری باری آئی ہے. ہمیشہ ہوتا یہ کہ کارکن جب قربانی دینے کا ٹائم آتا ہے تو لوگ کنٹینر میں چھپ جاتے ہیں اور نہتے کارکنوں کو آگے کر دیتے ہیں. اس دفعہ یہ ہوا کہ نواز شریف نے سارے وار پہلے اپنے سینے پہ سہے. نواز شریف نے 70 سال کی عمر میں نواز شریف نے اس بیماری کے حال میں ایک دفعہ نواز شریف کو اڈیالہ جیل میں ہارٹ اٹیک ہوا اور ایک دفعہ نیب کی کسٹڈی میں ہوا. وہ سب نواز شریف نے پہلے اپنے اوپر سہا اور اس کے بعد اس نے کارکنوں کو آواز دی. اور آج بھی انہوں نے جب آواز دی ہے تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ لندن میں بیٹھے, انہوں نے اپنی بیٹی کو, اپنی نہتی بیٹی کو کارکنوں کی صف میں پہلے کھڑا کیا. اور جب قربانی دینے کا وقت آئے گا تو آپ مریم نواز شریف کو سب سے پہلے صف میں کھڑا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. نواز شریف ایک مشرقی والد ہیں, بہت محبت کرنے والے شفیق والد ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے وہ اوور پروٹیکٹیو ہیں. لیکن وہ اس آدمی کا آپ جذبہ دیکھیں, اس انسان کا جذبہ دیکھیں کہ جس کو ذرا سی آہٹ پہ ہوتا تھا کہ مجھے گرفتار نہ کر لیں, کہیں بیٹی کو کوئی گرفتار نہ کر لے. انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ بیٹی اپنا بیگ تیار کرو, اگر گرفتار ہو تو سینہ تان کے جانا اور گھبرانا نہیں, کیونکہ جب اس طرح کے ہتھ کنڈوں پہ یہ اتر آتے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے دن تھوڑے ہیں. اور آخر میں میرے ساتھ وعدہ کریں کہ جب بھی نواز شریف پہ کوئی امتحان کا وقت آیا, نواز شریف نے کوئی تہیہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی, اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اتاری اور نواز شریف کو فتح یاب کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کا جذبہ دیکھ کے مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ تحریک اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو چکی ہے. اور آخر میں میرے ساتھ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا سر نہیں جھکنے دو گے, آئین کا سر نہیں جھکنے دو گے, قانون کا سر نہیں جھکنے دو گے, جمہوریت کا سر نہیں جھکنے دو گے, ووٹ کی عزت اور حرمت کا سر نہیں جھکنے دو گے, پاکستان کے عوام کا سر نہیں جھکنے دو گے. اور مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنے قائد محمد نواز شریف کے نظریے کا سر نہیں جھکنے دو گے. اور وعدہ کرو کہ پی ڈی ایم اور یہ جو اب موومنٹ چل رہی ہے اس کے اندر شانہ بشانہ اپنے قائد کے, اپنی بہن کے, اپنی بیٹی کے پورے جذبے اور تیاری کے ساتھ شریک ہوگے انشاءاللہ. اور جو پاکستان کے عوام نے, ایک منٹ بیٹا, پاکستان کے عوام نے جو پی ڈی ایم سے, جو نواز شریف سے, جو مسلم لیگ نون سے اپنی امیدیں وابستہ کر لی ہیں, ان امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دو گے. ایک جو بھی آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے وہ کاروباری ہو اس کی امیدیں ہیں, یا وہ ریڑی والا ہو, یا وہ تاجر ہو, یا وہ میڈیا پہ ظلم ہو رہا ہو, یا کوئی جج ہے جس کو نشانہ بنایا ہو, یا کوئی بھی ہے, وعدہ کرو کہ ان کی امیدیں جو نواز شریف سے وابستہ ان کو ٹوٹنے نہیں دو گے. وعدہ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. پارلیمنٹیرینز مسلم لیگ نون کا ایک پارلیمنٹیرین, ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر, ٹکٹ ہولڈر زندہ باد. شہباز شریف زندہ باد. حمزہ شہباز زندہ باد. اور آخر میں نواز شریف زندہ باد. پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد.